بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ آنند پال کا بیٹا سکھپال اور اس کی ماں پریم دیوی اس صورتحال سے بہت پریشان ہو رہے تھے۔ دونوں آنند پال کا انتظار کر رہے تھے، لیکن آنند پال کی کوئی مصدقہ اطلاع موصول نہیں ہو رہی تھی۔ پریم دیوی کی شادی آنند پال سے 14 سال کی عمر میں ہوئی تھی اور 15ویں سال میں اس کے ہاں سکھپال نے جنم لیا تھا۔ 3 اور عورتوں کے بطن سے بھی آنند پال کی اولاد پیدا ہوئی تھی، اس لیے پریم دیوی کی کوشش تھی کہ باپ کی گدی پر اس کا بیٹا سکھپال ہی بیٹھے۔ اس لیے اس کو اپنے خاوند آنند پال کے مر جانے یا لاپتہ ہو جانے کا کوئی غم نہ تھا۔ سکھپال کو ایک روز اطلاع ملی کہ بٹھنڈا سے 2 آدمی بہت ضروری پیغام لے کر آئے ہیں۔ ان دونوں آدمیوں کو فوراً اندر بلا لیا گیا۔ یہ 2 وہ آدمی تھے جن کو بھیرا کے مندروں کے پنڈتوں اور مندروں میں چھپے ہوئے فوجی عہدیداروں نے اس پیغام کے ساتھ بٹھنڈا بھیجا کہ بھیرا کو فوراً محاصرے میں لے لیں۔ بٹھنڈا سے ان دونوں کو تازہ دم گھوڑوں کے ساتھ لاہور بھیج دیا گیا۔ بٹھنڈا راجہ آنند پال کا دوسرا دارالحکومت تھا۔ ان دونوں پیامبروں نے راجہ سکھپال کو سلطان محمود غزنوی کے متعلق وہی خبر سنائی جو دونوں ہندوؤں نے ملتان میں داؤد بن نصر کرامتی کو خبر سنائی تھی۔ پیغام میں وہی ہدایات تھیں جو داؤد بن نصر کو بھیجی گئی تھیں کہ بھیرا کو محاصرے میں لے لو، کیونکہ سلطان محمود غزنوی کے پاس لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ سکھپال نے یہ خبر اپنی ماں کو سنائی تو اس کی ماں نے اسی وقت فوج کے سیناپتی کو بلایا۔ اس سیناپتی کا نام راج گوپال تھا۔ سیناپتی راج گوپال نے بھیرا پر فوج کشی کرنے سے انکار کر دیا اور وجہ یہ بیان کی کہ جس فوج نے راستے میں راجہ آنند پال کو شکست دے دی اور اپنی کمی پوری کیے بغیر بھیرا پہنچ گئی اور وہاں راجہ بجی رائے کو بھی شکست دے دی، اس فوج کو شکست دینے کے لیے ہمارے پاس اس سے 3 گنا زیادہ فوج ہونی چاہیے۔ ہماری آدھی سے زیادہ فوج جو مہاراج کے ساتھ گئی تھی بیکار ہو چکی ہے۔ یہاں جو ہمارے دستے ہیں وہ بھی ذہنی طور پر مایوس ہو چکے ہیں۔ بھیرا تک ہمیں 2 دریا عبور کرنے ہوں گے۔ راج گوپال نے یہ بھی کہا کہ مہاراجہ آنند پال کو واپس آ لینے دیں کیونکہ سکھپال ابھی بچہ ہے۔ رانی پریم دیوی نے کہا کہ میں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہوں۔ بھیرا میں مسلمانوں کی طاقت اتنی تھوڑی ہے کہ وہ ہمارا حملہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اگر یہ فتح میرے بیٹے کے مقدر میں ہوئی تو وہ باپ کی گدی کا حقدار بھی بن جائے گا۔ راج گوپال نے کہا کہ اگر شکست ہوئی تو میرے کھاتے میں لکھ دی جائے گی کیونکہ فوج کی کمان میرے ہاتھ میں ہوگی۔ سکھپال ساتھ تو ہوگا مگر دور، بہت پیچھے، جہاں اس کی حفاظت کا پورا انتظام ہوگا۔ پریم دیوی نے کہا کہ راج گوپال، اگر ہم سے پہلے ملتان کے حاکم داؤد بن نصر نے بھیرا کو محاصرے میں لے لیا تو اس کا نتیجہ جانتے ہو کیا ہوگا؟ داؤد آخر مسلمان ہے، وہ سلطان کے ساتھ ساز باز کر کے بھیرا کو مسلمانوں کی مضبوط ریاست بنا سکتا ہے۔ اس طرح غزنی والوں کو ہندوستان میں مستقل مضبوط اڈا مل جائے گا۔ راج گوپال نے کہا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ داؤد بن نصر بھیرا پر فوج کشی کی جرت کرے گا۔ عورت، شراب و شباب اور زر و جواہرات میں ڈوبا ہوا ایک ایسا انسان جسے شاید یہ بھی یاد نہ ہو کہ اس کا مذہب کیا ہے، جنگجو نہیں ہو سکتا۔ غزنی کی فوج ایمان کی قوت سے لڑتی ہے جسے ہم دھرم کہتے ہیں، اور داؤد بن نصر اپنا ایمان ہمارے ہاتھوں فروخت کر چکا ہے۔ پریم دیوی راج گوپال کو دوسرے کمرے میں لے گئی۔ پریم دیوی کی اس وقت عمر 30 سال تھی اور حسن و شباب کی بنا پر وہ 25 سال کی لگتی تھی۔ وہ راج گوپال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، راج گوپال، تم جانتے ہو کہ سکھپال راجہ آنند پال کا بیٹا نہیں ہے بلکہ تمہارے نطفے سے پیدا ہوا ہے۔ وہ تمہارا بیٹا ہے۔ سکھپال کو سب راجہ آنند پال کا بیٹا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ میرا خامد ہے۔ میں نے مہاراج کی بیوی ہوتے ہوئے بھی تمہیں اپنا خامد بنائے رکھا ہے۔ مہاراج تمہیں بھی اپنے ساتھ پشاور میں لڑائی میں ساتھ لے جانا چاہتے تھے جس میں وہ شکست کھا کر بھاگے ہیں۔ یہ میں تھی جس نے تمہیں لاہور میں راجہ سے یہ کہہ کر رکوا لیا کہ آپ کے بعد یہاں تجربہ کار سیناپتی کی ضرورت ہے۔ راج گوپال، اپنے بیٹے کو گدی کا وارث بنا دو۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا اور تمہارا بیٹا سلطان محمود غزنوی کو قیدی بنا کر لائے۔ تمہیں میری محبت کی قسم۔ سلطان محمود غزنوی کو کمک کا بڑی شدت سے انتظار تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ پشاور سے کمک پہنچنے میں بہت عرصہ لگے گا، لیکن پھر بھی وہ روزانہ صبح و شام بھیرا کے قلعہ کی دیوار پر چڑھ کر پشاور سے آنے والے راستے کی جانب دیکھتا رہتا۔ اس کی نگاہیں شمال مغرب کی طرف گھومتی رہتی تھیں۔ کہیں سے کوئی گرد کا بگولا اٹھتا نظر آتا تو سلطان کے چہرے پر بشاشت طاری ہو جاتی کہ شاید یہ کمک کی گرد ہے۔ داؤد بن نصر بھیرا سے آئی ہوئی دونوں لڑکیوں کی اداؤں میں مگن تھا۔ یہ دونوں لڑکیاں داؤد کو شراب پلا پلا کر مدہوش رکھتیں اور اسے بھیرا پر حملہ کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار رکھتی تھیں۔ جب داؤد کو اطلاع دی گئی کہ قیدی درویش کو اس کے گھر کی تلاش کے لیے 4 سپاہیوں کی حراست میں لے جایا جا رہا تھا
تو راستے میں بہت سے لوگ حملہ کر کے درویش کو آزاد کرا کر ساتھ لے گئے ہیں۔ تو داؤد نے مستی کی کیفیت میں حکم دیا کہ ان تمام سپاہیوں بما ان کے کمانڈر کو تہہ خانے میں بند کر دیا جائے۔ انہوں نے قیدی کو خود بگایا ہے، اس کے عوض انہوں نے قیدی سے دولت بٹوری ہوگی، اور قیدی کے گھر کا اتا پتہ معلوم کر کے اس کے گھر کے تمام بچوں اور عورتوں کو بھی تہہ خانے میں بند کر دو۔ سپاہی درویش کے گھر گئے مگر انہیں وہاں کوئی نہ ملا۔ ایک صبح سلطان محمود نے شمال مغرب کی بجائے شمال مشرق کی جانب گرد اڑتی دیکھی۔ اس گرد کو وہ پہچانتا تھا، یہ فوج کی گرد تھی۔ یہ گرد کمک کے سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی تھی۔ سلطان بھاگتا ہوا قلعہ کی دیوار سے نیچے آیا۔ سلطان وقت ضائع کیے بنا ہی ملتان پہنچنا چاہتا تھا۔ سلطان کی تو پہلے ہی منزل ملتان تھی، لیکن یہ تو بجی رائے کے ٹانگ اڑانے کی وجہ سے سلطان کو اس سے جنگ کرنا پڑی تھی۔ سلطان نے اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ انہیں کس وقت اور کس طرح کوچ کرنا ہے۔ اسی دوران ایک سوار آیا۔ یہ گشتی ٹولیوں کا سوار تھا جن کو شہر سے دور گشت پر رکھا گیا تھا۔ سوار نے آتے ہی سلطان محمود کو بتایا کہ سلطان دشمن کی فوج آ رہی ہے جو ہاتھیوں اور گھوڑ سواروں پر مشتمل ہے۔ پیادوں کی تعداد کم ہے، ابھی یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ یہ کس مہاراجے کی فوج ہے۔ فوج بلا شبہ ہندوؤں کی ہے۔ سلطان محمود نے کہا کہ چلو میں خود دیکھوں گا، اور کچھ دیر بعد ہی سلطان درختوں سے ڈھکی ایک اونچی چٹان پر کھڑا اس فوج کا جائزہ لے رہا تھا جو بھیرا کی طرف آ رہی تھی۔ سلطان نے کئی جگہوں پر چھپ چھپ کر فوج کا جائزہ لیا، اس فوج کی نفری کا اندازہ لگایا۔ سلطان نے اپنے ساتھ آئے ہوئے سالار سے کہا کہ ہم محاصرے میں نہیں لڑیں گے۔ ہم نے دشمن کو محاصرے کی مہلت دی تو ملتان سے بھی آنے والی فوج ساتھ شامل ہو کر محاصرے کو مضبوط اور طویل کر سکتی ہے۔ کسانوں اور مسافروں کے روپ میں کچھ آدمی بھیج دو جو اس فوج کی نقل و حرکت کا جائزہ لیتے رہیں اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ یہ فوج کس کی ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ سلطان واپس بھیرا شہر میں آیا اور جو فوج پاس تھی اس کو مقابلے کے لیے ترتیب دینے لگا۔ اتنے میں سلطان کو اطلاع ملی کہ شمال مغرب کی جانب گرد اڑتی دکھائی دے رہی ہے۔ سلطان دوڑتا ہوا شہر کی فصیل پر چڑھ گیا۔ یہ گھوڑوں کی گرد تھی، اسے بھی وہ اچھی طرح پہچانتا تھا۔ اب سلطان کو یہ سوال پریشان کرنے لگا کہ یہ پشاور سے کمک آئی ہے یا راجہ آنند پال کی فوج ہے۔ سلطان کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہوئے۔ وہ کبھی شمال مشرق کی طرف اڑنے والی گرد کو دیکھتا تو کبھی شمال مغرب کی جانب اڑنے والی گرد کو دیکھتا۔ شمال مغرب کی جانب سے آنے والی فوج کے آگے دریا تھا۔ سلطان محمود کا دماغ اب تیزی سے کام کر رہا تھا۔ دریا کی طرف سے ایک گھوڑا سرپٹ دوڑتا ہوا شہر میں داخل ہوا۔ وہ قریب آیا تو سلطان نے اسے اشارے سے قریب بلایا۔ سوار نے دیوار کے قریب گھوڑا روکا اور بولا، سلطان غزنی سے کمک آ گئی ہے۔ سلطان محمود نے سوار سے کہا کہ اسے دریا کے پار روک لو، فوراً ایک تازہ دم سوار کو بھیج دو۔ اس سوار کو نہ بھیجنا، اس کا گھوڑا بہت تھکا ہوا ہے۔ رات کو سلطان نہ خود سویا اور نہ کسی اور کو سونے دیا، کیونکہ اسے شمال مشرق کی طرف سے آنے والی فوج کے متعلق پکی اطلاع ملی کہ وہ لاہور سے آنے والی ہندوؤں کی فوج ہے، لیکن اس فوج کے ساتھ راجہ آنند پال نہیں بلکہ اس کا بیٹا سکھ پال ہے جو فوج کی قیادت کر رہا ہے۔ اس فوج کی تعداد بھی معلوم ہو گئی۔ اس کے 3 گھنٹے بعد یہ اطلاع آئی کہ سکھ پال کی فوج نے بھیرا سے تقریباً 3 میل دور پڑاؤ کیا ہے، لیکن خیمے نہیں لگائے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تیاری کی حالت میں ہے اور صبح تک شہر کو محاصرے میں لے لے گی۔ اس اطلاع کے فوراً بعد سلطان اپنے 2 سالاروں کے ساتھ دریا پار چلا گیا جہاں اس نے کمک کو روکنے کا حکم بھیجا تھا۔ کمک اور سکھ پال کی فوج کے درمیان تقریباً 5 میل کا فاصلہ تھا۔ اس کے درمیان دریائے جہلم اور جنگل حائل تھا۔ سلطان محمود نے کمک کے سالار کو گلے لگایا اور گال چوم کر کہا، تم میرے لیے آسمان سے اللہ کی غیبی مدد بن کر اترے ہو۔ اگر تم کل آتے تو میں بتا نہیں سکتا کہ ہم تم کو اس زمین پر کس حال میں ملتے۔ میری باتیں غور سے سنو۔ تم سے 5 میل دور لاہور سے آنے والی دشمن کی فوج پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ وہ صبح یا اس سے کچھ پہلے شہر کا محاصرہ کرے گی یا پھر جلگار کرے گی۔ تم اپنی فوج کو صبح طلوع ہونے سے پہلے پہلے تمام دستوں کو دریا پار کرا لینا، لیکن شور شرابہ نہ ہو، بلکہ خاموشی سے یہ کام سر انجام دینا ہے۔ دستے نشیبی جگہوں میں رہیں اور صرف دید بان کہیں چھپ کر رہیں۔ میں ہندوؤں کو محاصرہ کرنے کی مہلت نہیں دوں گا۔ ایک پیادہ دستہ آگے بھیجوں گا جو دشمن سے ٹکر لے کر پیچھے ہٹے گا۔ دشمن آگے آئے گا، تم ذرا بلندی پر رہ کر سب دیکھتے رہنا۔ سب کچھ سمجھتے ہو، دشمن کا پہلو تمہارے سامنے ہوگا اور تم اس کے عقب میں آسانی سے جا سکو گے۔ دشمن کے سامنے اور بائیں پہلو کو میں سنبھال لوں گا۔ راجہ سکھ پال اور اس کے سیناپتی راج گوپال نے صبح طلوع نہ ہونے دی۔ سلطان ابھی نماز سے فارغ ہوا ہی تھا کہ اسے اطلاع دی گئی
کہ ہندوؤں نے پیش قدمی شروع کر دی ہے اور دشمن کی ترتیب محاصرے کی ہے، یعنی فوج پھیلی ہوئی آ رہی ہے۔ شہر کے قریب پہنچ کر اس فوج کو مزید پھیلنا اور محاصرہ مکمل کرنا تھا۔ سلطان کی یہ چال ناکام ہو گئی کہ ایک پیادہ دستے کو آگے بھیج کر دشمن پر حملہ کروا کر دستہ واپس آ جائے گا۔ سلطان نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو اسے 1 میل دور دشمن کی فوج کا پھیلاؤ نظر آیا۔ سلطان نے اپنے سالار سے کہا کہ ایک دستے کے 2 حصے کر دو اور دونوں بیک وقت دشمن کے دائیں بائیں پہلو پر حملہ کریں، دشمن کو دبانے کی کوشش کریں۔ شہر میں فوج تیار کھڑی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی شہر سے 500 سواروں کا ایک دستہ نعرہ تکبیر بلند کرتا ہوا نکلا اور تھوڑی دور جا کر وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ان کے رخ دشمن کے پھیلاؤ کے سروں کی طرف تھے۔ راج گوپال نے تیزی سے یہ چال چلی کہ پھیلاؤ کو سکیڑ لیا تاکہ شہر سے نکلنے والے دستوں کو گھیر لیا جائے۔ اتنی دیر میں سلطان کے سواروں نے پہلوؤں پر حملہ کر دیا۔ سلطان دیوار پر کھڑا باہر کا منظر دیکھ رہا تھا۔ سلطان نے ایک پیادہ دستہ نکالا اور اسے دشمن کے بائیں پہلو پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ سلطان کی ہدایت کے مطابق سلطان کے سوار اور پیادہ پیچھے ہٹنے لگے اور دشمن کا دھیان بائیں پہلو پر ہو گیا۔ اس طرح دشمن کی محاصرے کی ترتیب ٹوٹ گئی اور دشمن کی پشت ادھر ہو گئی جدھر سلطان نے آنے والی کمک کو روک رکھا تھا۔ کمک کا سالار نعمان ایک تجربہ کار سالار تھا۔ اس نے ہندو فوج کی پشت پر حملہ کر دیا۔ نعمان کے دستوں نے صبح طلوع ہونے سے پہلے ہی دریا عبور کر لیا تھا۔ ہندو فوج کو بالکل توقع ہی نہ تھی کہ شہر سے باہر ان کے عقب میں بھی کوئی مسلمانوں کی فوج موجود ہے۔ ادھر سے سلطان نے کم سے کم نفری کے دستے شہر سے نکال دیے۔ نعمان کے عقب کے حملے نے دشمن کے اوسان خطا کر دیے۔ شہر سے نکلنے والے دستوں نے الگ قیامت برپا کر دی۔ ہندو فوج کا بچ نکلنا ناممکن ہو گیا۔ دشمن کے زخمی ہاتھیوں نے اور زیادہ ان کو ہی نقصان دیا۔ سورج نکل آیا تھا۔ سلطان دیوار پر ہی کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر سکھ پال کے جھنڈے پر تھی جو ابھی تک گرا نہیں تھا۔ جھنڈا دائیں بائیں یا پیچھے جانے کی بجائے شہر کی طرف آ رہا تھا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ نقصان دشمن کا ہوا ہے اور مسلمان غائب ہیں۔ سکھ پال کا جھنڈا جو کہ ایک ہاتھی پر تھا شہر کے قریب آ کر رک گیا۔ سلطان کو ہاتھی پر ایک جوان سال چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ بلا شبہ وہ راجہ آنند پال کا بیٹا سکھ پال ہی تھا۔ وہ خود ہاتھی کو شہر کی طرف نہیں لا رہا تھا بلکہ ہاتھی خود اسے زبردستی بے قابو ہو کر شہر لے آیا تھا۔ ہاتھی بھی خوفزدہ تھا۔ جب ہاتھی شہر پناہ کے پاس آ کر رکا تو ہاتھی کا محاوت ہاتھی سے کود کر پیچھے بھاگ گیا۔ سکھ پال کا کوئی محافظ بھی ساتھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پالکی میں 2 محافظ تھے جو جھنڈا تھامے ہوئے تھے۔ ہاتھی کی پیشانی پر بیک وقت 3 تیر اتر گئے اور ہاتھی بری طرح چنگاڑا۔ ساتھ ہی سلطان کی گرجدار آواز آئی کہ پکڑ لو اس ہاتھی کو۔ سکھ پال نیچے اتر کر شہر کی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ سکھ پال خوف سے کانپ رہا تھا۔ سلطان کے حکم پر سکھ پال کو گرفتار کر لیا گیا اور اسے اوپر دیوار پر لے جایا گیا۔ سلطان نے سکھ پال سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا کہ گھبراؤ نہیں لڑکے، ہم تمہاری جرأت کی تعریف کرتے ہیں، لیکن کوچ کرنے سے پہلے اپنے باپ سے پوچھ لیا ہوتا کہ غزنی کی فوج سے ٹکر لینے کی کتنی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ یہاں سے اپنی جنگی قوت کا انجام دیکھ لو۔ سکھ پال نے نظر اٹھا کر میدان میں دیکھا تو اسے ہر طرف اپنی بکھری ہوئی فوج کا کچھ تو خون ہوتا ہوا نظر آیا اور ہر طرف مسلمان دندناتے اور نعرے لگاتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ جن ہاتھیوں پر ہندو فوج کو ناز تھا وہ زخمی ہو کر ادھر ادھر چنگھاڑتے اور بھاگتے نظر آ رہے تھے۔ سکھ پال ابھی تک کانپ رہا تھا۔ اسے اپنے سیناپتی راج گوپال بھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ سکھ پال نے کانپتے ہوئے سلطان سے پوچھا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ سلطان نے کہا کہ اپنی قسمت کا فیصلہ خود کرو۔ فیصلہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ تمہارے بت اور تمہاری مورتیاں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ ایک اللہ کو مانو اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ اسی اللہ نے مجھے اس تیسری فتح سے نوازا ہے۔ سکھ پال نے کہا کہ میں اپنے مذہب سے بیزار ہوں۔ سلطان نے مولوی سعید اللہ کو بلایا اور کہا کہ اسے ساتھ لے جاؤ، یہ قیدی نہیں ہے اور ساتھ آزاد بھی نہیں ہے، یہ اپنے مذہب سے بیزار ہے۔ مولوی سعید اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ سلطان محمود نے حکم دیا کہ اس نوجوان کی ہو بہاتر تواضع کی جائے۔ تیسرے روز سلطان نے ملتان کی طرف کوچ کا حکم دے دیا۔ سلطان کے سامنے 200 میل کی مسافت تھی۔ سلطان کو دریائے چناب اور راوی عبور کرنے تھے۔ سلطان کی کوچ کی رفتار بہت تیز تھی۔ بیل گاڑیاں سست تھیں۔ سلطان نے قیدیوں کی زنجیریں کھول کر لوہے کے کڑے ان کی گردنوں میں ڈلوا دیے تھے تاکہ پہچانے جائیں۔ جہاں کہیں کیچڑ، دلدل یا کسی اور وجہ سے بیل گاڑیوں کی رفتار سست ہونے کے امکان ہوتے، وہاں یہ قیدی بیل گاڑیاں دھکیل کر رفتار سست نہ ہونے دیتے۔ ملتان میں داؤد بن نصر اس اطلاع کا منتظر تھا کہ لاہور اور بٹھنڈا کی فوج تیار ہے اور وہ بھیرا کو محاصرے میں لینے کے لیے کوچ کرے۔ اسے یہ اطلاع دینے والے بھیرا میں سلطان کے قیدی بن چکے تھے۔
दाऊद खुद भी कूच करना नहीं चाहता था। वो तो बस हिंदुओं के नमक को हलाल करने के लिए अपनी फौज को तैयार रखे हुए था। दाऊद बिन नसर को भेरा से तो कोई इतला ना पहुंची, मगर उसे ये इतला मिली कि एक बड़ी फौज बड़ी तेज रफ्तारी के साथ शहर की तरफ बढ़ रही है। दाऊद दौड़ा दौड़ा शहर की दीवार पर चढ़ गया और एक बुर्ज पर खड़े होकर देखा कि फौज शहर के बिल्कुल करीब पहुंच गई थी। दाऊद ने फौरन शहर के दरवाजे बंद करने का हुक्म दिया और अपनी फौज को मुहासरे में लड़ाने के लिए दीवार के करीब जमा कर लिया। दाऊद के देखते ही देखते बाहर वाली फौज ने मुल्तान शहर को मुहासरे में ले लिया। सुल्तान महमूद की तरफ से दाऊद बिन नसर को ललकारा गया कि वो शहर के दरवाजे खोल दे और बाहर निकलकर सुलह कर ले, वरना शहर की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। इस ललकार का जवाब ये आया कि करामती जीते जी दरवाजा नहीं खोलेंगे, आओ हिम्मत है तो दरवाजे खुलवा कर दिखाओ। सुल्तान महमूद को करामतियों के मुतालिक गलत इतला मिली थी कि गुनाहों में डूबे हुए करामती जंग से गुरेज करेंगे, वो मुकाबला नहीं करेंगे। मगर जब उन्होंने मुकाबला शुरू किया तो सुल्तान के होश ठिकाने आ गए। गजनी के मुजाहिद दीवार तक पहुंचने की सर तोड़ कोशिश कर रहे थे, मगर ऊपर से तीरों की इतनी बौछार आती, हमला करने वालों में से बमुश्किल निसफ ही जिंदा वापस लौटते। मुल्तान शहर का मुहासरा किए हुए सुल्तान को 7वां दिन था। 8वें दिन सुल्तान ने अपने सिपाहियों से कहा कि मुहासरा ज्यादा तवील नहीं होना चाहिए। सुल्तान ने मुल्तान शहर के फसील के गिर्द घूम कर देखा और अपने सिपाहियों से कहा कि हमें मुहासरा तवील करके यहाँ नहीं बैठे रहना और ना ही हमारे पास इतना वक़्त है। अल्लाह ने तुमको हर मैदान में फतह दी है, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस दीवार को भी तोड़ लोगे। आपने अल्लाह के नाम पर कुर्बान हो जाओ। ये वो दुश्मन है जिसने हक में बातिल की आमेज़िश की है। सुल्तान ने अपनी फौज को जोश दिलाया और शहर का मुहासरा तोड़कर फौज को शहर की दीवारों के सामने खड़ा कर दिया। सुल्तान ने दरख्त कटवाए और उनके सीधे टहन काट कर 2 हाथियों के दरमियान सीधे बंधवा दिए। हाथी दौड़ते हुए शहर की फसील की तरफ जाते और सीधे शहतीर दरवाजे से टकराते। बैलों को भी इस्तेमाल किया गया। इंसानों ने भी दरवाजे तोड़ने की भरपूर कोशिश की। यह सिलसिला 3 दिन तक जारी रहा। ऊपर से तीरों का मी बरसाया जाता रहा। तकबीर के नारों के साथ हाथी दरवाजों से टकराते और जख्मी होकर भागते रहे। अंदर की फौज की तवज्जो दरवाजों की जानब मबजूल करवा कर दीवार में शगाफ डालने की कोशिश भी की जाती रही। शहर के अंदर शहरियों ने क़यामत बर्पा कर रखी थी। वो नारों और धमाकों से खौफजदा थे। अंदर के गैर करामती मुसलमानों को जब यह पता चला कि हमला आवर गजनी के मुसलमान हैं, तो उन्होंने अंदर से दरवाजे खोलने की कोशिश की, मगर सब को कत्ल कर दिया गया। आखिर चौथे रोज दाऊद बिन नसर ने घबरा कर सुल्तान को पेशकश की कि वो 20,000 दिनार सालाना खराज अदा करता रहेगा, उसकी इताअत करता रहेगा। बाद मुर्रखीन ने यह रकम 20 लाख दिनार लिखी है, लेकिन सुल्तान ने उसकी ये पेशकश कबूल ना की। उसने दरवाजों पर हल्ला बोल दिया। 2-3 दरवाजे तोड़ दिए गए। करामतियों ने अपने अकीदे के दिफा के लिए बेदरेग कुर्बानियां दी। उन्होंने मुल्तान की गलियों में मुसलमानों के साथ जिंदगी का आखिरी मार्का लड़ा। करामतियों की औरतें और बच्चे भी लड़े, लेकिन ईमान और मुसलमानों के जज्बे के आगे सब फना होते गए। मुर्रख अतबी और अंसरी लिखते हैं कि जब सुल्तान को पता चला कि अंदर से मुसलमानों ने दरवाजे खोलने की कोशिश की और करामतियों के हाथों कत्ल हो गए, तो उसने तलवार निकाल ली और करामतियों के कत्ले आम का हुक्म दे दिया। शहर के मगरब की तरफ करामतियों का खून नदी की सूरत बह निकला। सुल्तान ने खुद इतने करामती कत्ल किए कि सुल्तान का हाथ खून की वजह से तलवार के दस्ते पर जम गया। सुल्तान का हाथ तलवार समेत गर्म पानी में रखा गया तो उसकी उंगलियां खुली। दाऊद बिन नसर लापता हो गया। बहुत तलाश के बाद भी ना मिला और उसके साथ ही वो तारीख से भी लापता हो गया और करामती एक भूली बसरी कहानी की सूरत में रह गए। सुल्तान ने करामतियों की इबादत गाहों को भी जमीन के साथ मिला दिया।